الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وآتوا حقه يوم حصاده۔ رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک موضوع وہ زکوٰۃ سے متعلق جانیں گے۔ رمضان اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں، ڈکشنری میں پاک کرنا، یعنی جو انسان زکوٰۃ دے گا اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ ایک دوسرا معنی برکت کے بھی آتے ہیں، یعنی جو انسان زکوٰۃ دے گا اس کے بقیہ مال میں برکت آئے گی۔ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، یہ تو بظاہر ایسے لگے گا، مگر حقیقی اور معنوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس بقیہ مال میں برکت عطا کریں گے، جس کی وجہ سے اس کے مال میں زیادتی ہوگی، بڑھے گی، برکت آئے گی۔ اور ایک معنی زکوٰۃ کا زیادتی کا بھی ہے، نمو کا ہے، بڑھنے کے بھی ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ دے گا اس کے بقیہ مال میں زیادتی ہوئے گی۔ تو کتنے معنی؟ 3 معنی ہو گئے، ایک برکت، پھر دوسرا معنی زیادتی کا، اور تیسرا معنی زکوٰۃ کا طہارت کے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں اثر ہمارے بقیہ مال میں ہوئے گا۔ اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف زکوٰۃ کی خاص اموال میں سے، یعنی ہر ایک مال میں زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خاص مال میں زکوٰۃ ہے۔ وہ کون سے مال ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ آگے۔ خاص اموال میں سے خاص افراد کو، یعنی زکوٰۃ جن کو دیا جائے گا وہ بھی خاص لسٹ ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جنہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ لسٹ، وہ فہرست قرآن میں نازل کیے ہیں۔ خاص اموال میں سے خاص افراد کو خاص شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی شروط ہیں۔ مال میں 1 سال گزرنا، ہاں، اور اسی طرح اگر جانور ہیں تو اس میں الگ سے شروط ہیں، اور اسی طرح سے اگر کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے تو اس میں الگ شروط ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سونے چاندی میں الگ شرطیں ہیں، کرنسی میں الگ شرطیں ہیں، اور پھر جانوروں چوپائیوں میں الگ شرطیں ہیں، اور اسی طرح سے زراعت کے مال میں الگ شرط ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے، اس میں کیا ہونا ہے، تعداد کتنی ہونی ہے، مختلف شرطیں ہیں۔ تو 3 جملے ہوئے زکوٰۃ کی تعریف میں۔ خاص اموال میں سے خاص افراد کو، فقیر، مسکین وغیرہ، خاص شرطوں کے ساتھ خاص وقت میں دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک قمری سال کا گزرنا، چاند کے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ سورج کا کیلنڈر، ہمارا جو کیلنڈر ہے سورج کے حساب سے، اس مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی زکوٰۃ کی تعریف۔ ابھی دیکھتے ہیں ہم زکوٰۃ کے وہ شرطیں کیا ہیں، یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ دونوں میں شرطیں، یعنی جس مال کو دیا جا رہا ہے اس مال کی شرطیں کیا ہیں، اور جن افراد پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے ان کے شروط کیا ہیں۔ نماز شرط ہونے کے فرض کی یہ کیا ہیں شروط؟ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، یہ 3 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو۔ اور روزہ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، تبھی روزہ فرض ہوا۔ پھر اور شرط زائد ہے روزے کے لیے، صحت مند ہونا ہو ایسی بیماری سے، پھر جو ہے مقیم ہونا، اگر مسافر ہے تو اس کو اختیار ہے، یہ روزے کے لیے زائد شرطیں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جو شرط ہے وہ ایک مسلمان ہونا،
دوسری شرط آزاد ہونا. آزاد کا مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں غلامی کا دور تھا، ابھی یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. غلام نہ ہو بلکہ آزاد فرد ہو. اور تیسری شرط ہے مالدار ہو. مالدار سے مراد یعنی اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو کر بقیہ مال اس کے پاس باقی ہو رہا ہے اور اس پر زکوٰۃ کے فرض عائد ہو رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تین ہی شرطیں ہیں، مسلمان ہونا ہے اور آزاد ہونا ہے اور تیسری شرط مالدار ہونا ہے. مالدار کا مطلب ایسا نہیں کہ کروڑ پتی ہونا ہے، ہاں بس سب کچھ کھانے کے بعد اس کے پاس جو کچھ بچ رہا ہے اور وہ 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. یہ ہو گئے فرد پر شرطیں. مال میں کیا شرطیں ہیں؟ مال میں بھی بعض شرطیں ہیں تبھی جو ہے زکوٰۃ دیا جائے گا. پہلی شرط ہے اس مال پر 1 سال گزرے. اس مال پر 1 سال گزرے. جیسے سونا ہے 1 سال چاند کی تاریخ گزرنا اس کے اوپر، ہمارے پاس سیو رہنا، بیچ میں خرچ نہیں ہونا. وہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہیں، سمجھو 5 لاکھ روپیہ یہ مقدار کو پہنچ گیا، نصاب کو پہنچ گیا. چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتے چلتے 6 مہینے میں اس کو کچھ ضرورت پیش آ گئی، کسی کا علاج گھر میں، بیوی کا علاج یا ماں کا علاج، اس کے لیے کیا کر دیا؟ پیسے کو نکال دیا، 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا. اب اس کے پاس بچا کتنا ہے؟ 3 لاکھ. تو اس طرح سے وہ 3 لاکھ میں زکوٰۃ نہیں نکالے گا کیونکہ 5 لاکھ ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے اور 5 لاکھ اس کے پاس نہیں ہیں. سال ختم ہونے سے پہلے اس میں کا مال خرچ ہو گیا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ 1 سال گزرنا ہے. دوسری شرط ہے وہ نصاب کو پہنچنا. اور ہاں ایک سال جو شرط ہے گزرنے کی وہ کس کس میں؟ سونے میں، چاندی میں، کرنسی میں، بزنس کے مال میں اور اسی طرح جانوروں میں. 3 قسم کے جانور، اونٹ، بیل، بکریاں. ہاں ان تینوں جانوروں میں 1 سال گزرنا ہے. البتہ رہی بات زراعت کے مال میں 1 سال کی شرط نہیں ہے، بلکہ زراعت کا مال یعنی کھیتی باڑی جس دن فصل کٹی جائے گی اس دن زکوٰۃ نکالنا ہے. اب اس میں بھی شرطیں الگ ہیں. وہ کچی جو خراب ہو جاتی ہیں ایسے چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ جو سیو ہو سکتی ہیں جیسے کارن ہے، چاول ہے، راگی ہے، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ ہے. ورنہ کچی ترکاریوں میں اور خراب ہونے والے جو پھل ہیں فریش فروٹس میں، اس میں سب زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو سیو ہوتا ہے اسی میں زکوٰۃ ہے. تو البتہ جو 1 سال کی شرط ہے وہ سونا، چاندی، کرنسی اور جانوروں میں 1 سال کی شرط ہے. دوسری شرط جو میں نے بتایا وہ نصاب کو پہنچنا. نصاب ہر ایک کی ایک شرطیں ہیں. اگر سونا اور چاندی ہے، سونے میں تقریباً 9.5 تولہ جو تقریباً 8.5 تولہ جو تقریباً 85 گرام سونے کی مقدار ہوتی ہے. چاندی 595 گرام کی مقدار کو پہنچنا. اگر 595 گرام کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے گا. پہلی شرط 595 گرام کو پہنچنا. دوسری شرط 595 گرام کے لیے پر 1 سال گزر جانا. سونا 85 گرام پہنچنا اور اس پر 1 سال گزر جانا. تب کیا ہو گیا؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اسی طرح کسی کے پاس کرنسی ہے. اب کرنسی کتنی ہے؟ اس کا نصاب، کرنسی کا نصاب یا تو آپ چاندی سے کمپیئر کریں. اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے کیش کی شکل میں ہو یا پھر کسی اور کے پاس پیسہ آنے کی شکل میں ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا. چاہے 85 گرام سونے کی قیمت لے لے یا پھر 595 گرام چاندی کی قیمت لے لے. اگر اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے اور 1 سال گزر گیا ہے
تو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2 شرطیں ہو گئی۔ کیا کیا؟ 1 سال گزرنا اور نصاب کو پہنچنا۔ تیسری شرط ہے وہ مال استعمال کے لیے نہ ہو، اپنے یوز کے لیے نہ ہو، بلکہ اپنے یوز کے مال میں سے نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس بڑی کار ہے جو لاکھوں کروڑ قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ دیگر امر کے لیے رہا، جیسے مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، یا دیگر مال جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، ان مالوں میں ہی سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر استعمال کے لیے کوئی چیز رکھا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بکری ہے کسی کے پاس، بکریاں یہ اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس جوتے ہیں، لاکھوں کی قیمت میں ہے، یا پھر گھڑی ہے، لاکھوں کی قیمت میں ہے، اب وہ اپنا استعمال کرتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سوائے 2 چیزوں کے۔ سونا اور چاندی اگر استعمال کے لیے بھی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونا اور چاندی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو سونا استعمال کرتی ہوں، ہمیشہ میں پہنتی ہوں، لہٰذا زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں، سونا اور چاندی اگر استعمال کے لیے بھی رکھے ہیں تو اس میں کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کے ساتھ، کسی ضرورت کے تحت آئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤدین زکاتہا، کیا تو اس کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اس نے کہا قالت لا، اللہ کے رسول نہیں نکالتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ سوارین من النار، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے گا، بنائے گا؟ کیا تو اس بات سے خوش ہے؟ فوری طور پر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نکالی، کہا یہ اللہ کے راستے میں ہے، کہا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سے علماء اکرام نے کہا کہ سونا اور چاندی اگر استعمال کے لیے بھی ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری دلیل قرآن کریم میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس خزانے کو، پھر اس کے چہرے کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ یہی خزانہ ہے جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا، اب تو اپنے خزانے کا مزہ چکھ۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مطلق سونا اور چاندی کا استعمال کیا، استعمال کرنے والا اور استعمال نہیں کرنے والا، یہ سونا اور چاندی کے متعلق خصوصیت نہیں بیان کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اور چاندی اگر استعمال کے لیے بھی ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح مال کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس مال میں نمو کی خوبی ہو، یعنی وہ مال بڑھتا ہو۔ جیسے سونے کا پرائز بڑھتا ہے گھٹتا ہے، کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے گھٹتی ہے، جانوروں کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، بڑھتا ہے نا، جانور چھوٹا پیدا ہوا بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے گیا، جانوروں کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ زراعت، ایک بیج بوئے تھے، کیا ہوتے جا رہا ہے؟ وہ بڑھتے جا رہا ہے اور قابل استعمال ہوتے جا رہا ہے۔ اگر یہ خوبی بھی ان مالوں میں ہونا ضروری ہے تو یہ کچھ شرط مال سے متعلق تھے۔ زکوٰۃ کی حکمتیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کیا، اس کی کیا حکمت ہے۔ اگر ہم باریکی سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ حکمتیں ہیں، میں بنیادی لحاظ سے ذرے ذرے انشاءاللہ آپ کے سامنے گناؤں گا۔ سب سے پہلی بات زکوٰۃ کی بڑی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے سب سے پہلے انسان کا نفس صاف ہوتا ہے،
ورنہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرے گا، روک کے رکھ لے گا تو اس کا دل پاک رہتا ہے، بخیلی بھر جاتے اس کے دل میں. اس کے دل میں کیا بھر جائے گی؟ بخیلی بھر جائے گی. تو جیسے ہی مال کو نکالے گا، وہ زکوٰۃ نکالے گا، تو اس کا دل پاک ہوئے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر لالچ اور طمع، مال کی لالچی پن یہ کم ہو جائے گی. زکوٰۃ کون نہیں دیتا ہے؟ جو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جمع کر کے رکھوں، جمع کر کے رکھوں، جمع کر کے رکھوں. تو اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ الہمزہ کی آیت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے، اس کے لیے ویل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر انسان مال کو نکال دے گا زکوٰۃ کے طور پر تو مال کی لالچی اس کے اندر کمی ہو جائے گی. ارے مال کیا حقیر چیز ہے، مال دنیا کی قیمت اس کے پاس کم ہو جائے گی اور آخرت کی ویلیو اس کے پاس بڑھ جائے گی. کیونکہ کس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے یہ مال؟ یہ زکوٰۃ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آخرت پر امیدیں اس کی اور وابستہ ہو جائیں گی. دنیا کی حقارت اور دنیا کے خاتمے کے متعلق سب ایک اس کے دل میں یہ آ جائے گا کہ یہ چیز سب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو معاشرے میں بڑی بڑی برائیاں ختم ہو جائیں گی. بڑی بڑی معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض. یہ سب کیوں آتا ہے عموماً؟ تبھی ایک غریب کیا کرتا ہے؟ مالدار کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہے. یہ کار میں گھوم رہا ہے، میں بس کے انتظار میں چل رہا ہوں. ہاں، تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے تعلق سے حسد آئے گا. اگر یہ زکوٰۃ اس کو دے دے گا، ارے کتنا اچھا انسان ہے، اپنا مال اٹھا کر مجھے دے دیا، تو فوری طور پر ایک اخوت، بھائی چارگی، بردرہڈ اس کے اندر دل میں آ جائے گی. تو اس طرح سے ایک صالح معاشرہ ہمارا بنے گا. اور تو اور بڑے گناہ، فحاشی ختم ہو جائے گی زکوٰۃ سے. زکوٰۃ اگر صحیح مستحقین کو پہنچائیں گے، فحاشی ختم ہو جائے گی اور فقیری ختم ہو جائے گی زکوٰۃ کی وجہ سے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ کی وجہ سے چوری ختم ہو جائے گی. حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ کرنے کی غرض سے اپنے مال کو جمع کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں اس صدقے کو رات میں ادا کر دوں گا تاکہ کسی کو نہ معلوم ہو. تو وہ اپنا مال لے کر نکلا. راستے میں ایک چور ملا، اس چور کے ہاتھ میں تھما دیا غریب سمجھ کر کے. پھر جو ہے لوگوں میں بات اٹھی کہ چور کے پاس کسی نے مال تھما دیا. صبح میں معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ جس کو دیا تھا وہ چور تھا. پھر اس نے دوسرے دن ارادہ کیا کہ میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں انشاءاللہ تھماؤں گا. پھر اپنا مال لے کر کے، دوسرا مال لے کر نکلا، صدقہ نکلا تو ایک عورت کے پاس مال دے کر چلا گیا. لوگوں میں چرچا ہوا کہ زانیہ کو کسی نے مال دے کر چلا گیا ہے. صبح اس کو معلوم ہے تو معلوم تھا کہ جس کو وہ مال دیا تھا وہ زانیہ ہے. پھر تیسرے دن مال لے کر نکلا، جا کر صدقہ کر دیا تو معلوم ہوا صبح میں وہ ایک مالدار آدمی تھا. پہلے دن چور کے ہاتھ میں دے دیا، دوسرے دن زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، تیسرے دن مالدار کے ہاتھ میں دے دیا. تو تینوں دن غلط جگہ دے دیا. اس کے بعد جواباً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ چور اس مال زکوٰۃ کے حصول کی وجہ سے چوری چھوڑ دے اور یہ زانیہ حصول زکوٰۃ کے حصول صدقے کے لحاظ سے اپنے زنا سے باز آ جائیں. اور یہ مالدار جس کو مال ملا ہے اس کے دل میں غریبوں کے تعلق سے ترس آ جائے کہ یہ بھی جو ہے مال دے سکیں. جب اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے تو میں بھی دوسروں کو مال دے سکتا ہوں. تو سوچیں اس حدیث میں علماء اکرام نے، محدثین نے، ایک تو بڑا فائدہ اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی انسان غلطی کر جاتا ہے صدقہ دینے میں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آیا، ایک لاچار ہوں میں، یہ ہوں فلاں ہوں بول کر رحم کر کے دے دیا،
پھر جیسے ہی گیا تو شراب پی رہا ہے وہی آدمی، اس پیسے میں کیا کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے۔ اب ہمیں تکلیف ہوئی تو ہمارا جو اجر ہے یہ ضائع نہیں ہوئے گا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اگر ہم دھوکے میں، غش میں مال صدقہ کہیں ادا کر دیے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہم تو غلط جگہ دے دیے تھے، یہ لوگ خود اپنا پیٹ بھر رہے ہیں مسجد کا نام لے کر کے یا پھر مدرسے کا نام لے کر کے، یہ لوگ خود اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، بعد میں معلوم ہوا ہم جس نیت سے دیے تھے، جس طرز سے دیے تھے ہم، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تو ہمیں دے دے گا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیں زکوٰۃ اگر دیا جائے، مال اگر خرچ کیا جائے صحیح معنی میں، تو معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم ہوئے گی۔ اب زانیہ زنا کیوں کرتی ہے؟ پیسوں کے لیے، مال کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی حریم نہیں ہوتا، نہ شوہر ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ پھر وہ تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب زنا پر آمدہ کیوں ہوتی ہے؟ غریبی دور کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر زکوٰۃ کا مال صحیح مستحق تک پہنچ جائے، بیواؤں تک پہنچ جائے، تو وہ زنا سے باز آ جائیں گی۔ اب چور چوری کس لیے کرتا ہے؟ غریب ہے، کما نہیں سکتا ہے، بزنس کچھ نہیں کر سکتا ہے، اتنا بھنڈوال اس کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چوری کرنے پر تل جاتا ہے۔ اگر چور کو، اس غریب کو غریبی کی وجہ سے کرتا ہے، مال دے دیا جائے تو چوری کرنے کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ مال تو مل گیا ہے اس کو، اب اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس سے علماء اکرام یہ بھی مسئلہ کیے ہیں کہ حقیقی معنی میں زکوٰۃ سے، زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے سے، صحیح طریقے سے پہنچانے سے، یہ بڑی بڑی برائیاں جو معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو اتنی باریکیاں ہیں زکوٰۃ کی حکمتیں، شریعت مطالعہ کی ایک تعلیم بھی، اگر اس کے ڈیپ میں جائیں تو حقیقی معنی میں کئی فائدے جو ہے اس کے نظر آئیں گے۔ اور ہاں، اگر اجتماعی شکل میں زکوٰۃ دیا جائے، اجتماعی شکل میں زکوٰۃ دیا جائے تو حقیقی معنی میں غربت کا خاتمہ ہوئے گا۔ یہ زکوٰۃ، نماز، اس کا جماعت سے بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ اس کا تعلق ہے، خصوصاً ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عبادتیں آپ دیکھ لیجئے، یہ چاروں عبادتیں جماعت سے اس کا تعلق۔ روزے کے تعلق سے الصوم یوم تصومون، روزہ اس دن ہے جس دن تمام مسلمان روزہ رکھے۔ نماز کے تعلق سے اقیم الصلاۃ، جماعت یہاں پر فرض ہے۔ ہاں، اگر عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اگر کسی کو ڈر ہو رہا ہے کہ جماعت چوٹ جائے گی، اب میں تاخیر سے پڑھنے کے لیے کھڑوں گا، تو جماعت نہیں مل رہی ہے مجھے، جماعت اول وقت میں مل رہی ہے، 8 بجے مل رہی ہے، 8:15 کو مل رہی ہے، 8:30 کو مل رہی ہے، تو یہاں پر جماعت واجب ہے مرد کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ زکوٰۃ اجتماعی نظام ہے، اگر اجتماعی شکل میں دیا جائے، اس کو بیت المال کا سسٹم اگر رائج کیا جائے تو حقیقی معنی میں غربت کا خاتمہ ہوئے گا۔ اس کے لیے صحیح سسٹم کیا جائے تو آپ کو میں دلیل دیتا ہوں۔ عہد فاروقی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے ذمہ دار تھے، عہدیدار تھے۔ کون؟ معاذ بن جبل۔ حضرت عمر نے ان کو بنایا تھا۔ پہلے سال انہوں نے فقراء، مالداروں سے زکوٰۃ لیا، عہد فاروقی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایز اے داعی بھی گئے تھے، دعوت کا کام کے لیے بھی گئے تھے۔ عہد فاروقی میں یہ گورنر تھے وہاں کے، کہاں کے؟ یمن کے۔ تو پہلے سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مالداروں سے زکوٰۃ لیا، غریبوں میں تقسیم کیا، تقریباً 1/3 مال بچ گیا، تو کیا کیے؟ مدینہ بیت المال کو بھیج دیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، بھائی زکوٰۃ کا مال وہاں کا ہے تو وہاں خرچ کیجیے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ دیا کہ یہاں جو خرچ کرنا تھا غریبوں میں خرچ کر دیا گیا، اب یہ بقایا مال ہے جو میں بیت المال کو بھیجا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب خاموش ہو گئے۔ پھر اگلے سال نصف مال، 50% مال مدینہ بھیجے بیت المال کے لیے۔ پھر اس کے تیسرے سال ختم، کوئی غریب ہی نہیں تھا یمن کے اندر، پورے کا پورا مال یہاں پر بیت المال مدینہ منورہ بھیجے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے معلوم ہوا حقیقی معنی میں اجتماعی نظام کے ساتھ اگر دیا جائے،
گھر گھر تلاش کر کے ڈھونڈ کر اس پہ ٹیم ہو اور کام کرنے والے ہوں، وہ کام کرنے والوں مستحق ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے جو ہے باقاعدہ طور پر سیلری دی جائے، ان کو بھی پیسہ جو ہے اس میں سے دیا جائے، اور اس کے لیے ایک اچھی ٹیم تیار ہو، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اسلامک نظام ہے، اس کو اجتماعی شکل میں ہی انجام دینا ہے، جس کے بہت زیادہ فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو زکوٰۃ کے اس نظام کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مالدار مسلمان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، اور بقیہ رمضان میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔